بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے، اس موسم میں گرد و غبار والی ہوائیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ گندم کی کٹائی بھی ہے۔ اس سے بھی ملکہ لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے، جسے ہم ڈسٹ الرجی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولن کا بھی زمانہ ہے، نئے پھول آ رہے ہیں، پتے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہونے والی جو اکثر لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، پولن الرجی، اس کا بھی زمانہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان کے اندر ڈسٹ الرجی بہت زیادہ زوروں پر ہے۔ اس کی وجہ ایک تو ماحولیاتی پولوشن ہے، گرد و غبار ہے، اور دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل، کاریں، اور آسمانی فضائی سفر کرنے والے، چاہے وہ مسافر طیارے ہوں یا ملک کی حفاظت کرنے والے جیٹ جہاز ہوں، ان سے نکلنے والا جو فیول ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، اس سے ہونے والی پولوشن ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے، جس میں ہمیں جلدی بیماریاں زیادہ ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو، حساس طبیعت والے لوگوں کو پولن الرجی ہوئی ہوئی ہے، ڈسٹ الرجی ہوئی ہوئی ہے، پولیپس، ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، چھینکیں بار بار آنا، زکام کا بار بار ہونا، بوجھ، ماتھے پہ بوجھ، چہرے پہ بوجھ، ناک کی ہڈی اور اس سے متعلقہ جو بونز ہیں ان میں بوجھ کا احساس ہونا، کان میں سنوائی کا پرابلم ہونا، شدید قسم کی چھینکیں آنا، آنکھوں سے سادہ یا جلندار پانی کا اخراج، جسے ہم آنسو کہتے ہیں، ناک سے جلندار اخراج، مواد کا اخراج، چیسٹ انفیکشن کا ہو جانا، ماتھے پہ، سر میں شدید درد کا ہونا، یہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں تکالیف، جسے ہم ڈسٹ الرجی بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے پولن کے زمانے میں پولن الرجی کہہ دیتے ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ جیسے ایزما ہے، ناک کی بندش ہے، اور گلے کا بند ہو جانا ہے، گلے میں خراش ہونا ہے، صبح صبح اٹھ کر چھینکیں بہت زیادہ آنا، گلے میں خراش بہت زیادہ ہونا، بلغم کا بہت زیادہ خراج ہونا، شدید قسم کی کھانسی یا ہلکی پھلکی کھانسی، ناک کا مستقل بہتے رہنا، یہ سب کیفیات اس زمرے میں آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تکالیف ہیں زیادہ تر ہمیں فروری سے لے کے مارچ اور کچھ ایک یا ڈیڑھ ہفتہ، 2 ہفتے، مئی تک چلے جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک اس طرح کی تکالیف میں مریضوں کو بہت ہی اچھا، سستا اور سہل علاج پیش کرتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض کے بہت اچھے نتائج ہیں، اور چند ماہ دوا کھانے سے آپ زندگی بھر دوائی کھانے سے بچ جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مروجہ علاج اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ان کے پاس الرجی کے نام سے دوائیاں تو بہت ساری ہیں، پر اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی یہ دوا کھانی ہے، چاہے وہ ویکسینیشن کرا لیں آپ، چاہے وہ ٹیبلٹ فارم پہ آ جائیں، یا کسی اور طرح پہ چلے جائیں، ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں مروجہ علاج کے، مگر ان کے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔
ہومیوپیتھک میں اس دوا کی زیادہ تر جو دوائیاں اس کی زیادہ تر دوائیاں جو کلینکل پریکٹس میں استعمال ہوتی ہیں ان میں مزاجی دواؤں میں سورائنم ہے، ٹیوبرکلینم ہے اور بیسیلیم ہے۔ یہ 3 دوائیں مزاجی دوائیں ہیں جو کہ مریض کی فیملی ہسٹری، مریض کو دیکھ کر، مریض کی علامات کو لے کر ان میں سے کوئی ایک دوا سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت اچھی ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں، ان میں جیسے پوتھوز ہے، ہسٹامائن ہے، پولین ہے، ڈسٹ ہے، نیٹرمیور ہے، لیکسس ہے، آرسینک ایلبم ہے، اور یوپیٹوریم پرف ہے، ایلم سیپیا ہے، ڈلکا مارا ہے، رسٹاکس ہے، انفلوئنزم ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو اس مرض کو ٹھیک کرنے میں مزاجی ادویات کے ساتھ ہم دیتے ہیں، اور مریض الحمدللہ چند ہفتوں کی دوا سے اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر کچھ عرصے اور دوا کھا لینے کے بعد مریض ہمیشہ کے لیے اس طرح کی الرجی سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ٹیوبرکلینم، بیسیلینم اور سورائنم، یہ 3 مزاجی دوائیں، ایک انفلوئنزم، یہ 4 دوائیاں مزاجی دوائیں ہیں۔ اس کے علاوہ پوتھوز، ہسٹامائن، پولین اور ڈسٹ، یہ 4 مختلف قسم کے الرجی ہیں۔ ان سے اگر ان میں سے دیکھ لینا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولن سے الرجی ہے اس کو، اور تو اس کو ہم پوتھوز یا پولین دونوں دوائیاں یا الٹرنیٹ دونوں دوائیاں کر کے یا دونوں میں سے کوئی ایک دوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ڈسٹ الرجی سے متاثر ہوتا ہے تو پھر ہم اسے پوتھوز کے ساتھ ڈسٹ بھی دیتے ہیں اور ہسٹامائن بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لیکسس جو دوا ہے بہت ہی کمال کی دوا ہے۔ لیکسس اس صورت میں استعمال کرتے ہیں کہ جب مریض ہمیں کنفرم اپنی بیماری بتائے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ٹھنڈا برف کا پانی پیا تو میری ناک بہنے لگ گئی، یا میں فلانی جگہ سے گزر رہا تھا وہاں جھاڑو دیا جا رہا تھا اور اس کی جو ڈسٹ ہے وہ میرے ناک میں چڑھ گئی جس سے مجھے شدید چھینکیں آ گئیں، اور اس کے بعد سے یہ میرا معاملہ شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دوائیاں ہیں، جیسے ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، ہمارے پاس لیمنا مائنر ہے، ہمارے پاس ٹیوکرم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس تھائوسینامینم ہے۔ معذرت، یہ وہ دوائیں ہیں جو ایک کلینکل پریکٹس میں ہر طرح کی الرجی میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں۔ یہ جو معلومات دی جاتی ہیں یہ مریضوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر مریض ان میں سے کوئی دوا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ مہربانی اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے کنسلٹنٹ ہومیوپیتھ سے لازمی مشورہ کرے۔ اس کے مشورے کے بغیر دوا ہرگز استعمال نہ کرے۔ ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹر حضرات اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہ بالکل جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کس بیماری کے لیے دوا ہے۔ ہومیوپیتھک میں بیسیکلی بیماری کے نام سے کوئی دوا نہیں ہوتی، چونکہ آج کل جدید دور ہے اور جدید دور سے کے مطابق آج کل بیماریوں کے نام سے دوائیاں بھی مارکیٹ میں ہومیوپیتھک کی بنی بنائی آ رہی ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ایسا ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے
کہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ جو ہیں ان ادویات میں سے اپنے مریض کی مزاجی علامات کے مطابق دوا کی سلیکشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔